اللہ 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 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ عز وجل طلاق کے ٹاپک سے متعلق ویڈیو نمبر 3 کے ساتھ میں آج حاضر ہوں۔ آج ہم طلاق کی اقسام بلحاظ تاثیر سمجھیں گے۔ اب تاثیر کے لحاظ سے اسے کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس سے مراد وہ اقسام ہیں جو طلاق کے وقوع کے بعد طلاق کے اثرات اور اس کے نتائج کو ظاہر کرتی ہے۔ مطلب طلاق تو دے دی ہے، اب اس کے بعد طلاق کے اثرات اور نتائج کیا مرتب کیے جائیں گے، کیا حکم لگے گا اس عورت پر، تو اس لحاظ سے یہ طلاق کی اقسام ہیں۔ تو اس لحاظ سے طلاق کی 3 اقسام ہیں: طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ۔ سب سے پہلے طلاق رجعی کو جان لیتے ہیں کہ طلاق رجعی کے معنی ہے رجوع کرنا یا پہل کرنا۔ شرعی اعتبار سے طلاق رجعی وہ طلاق ہے جس کے بعد دوران عدت مرد کا اپنی زوجہ کو دی گئی طلاق کو واپس لوٹا کر دوبارہ بیوی بنا لینے اور تجدید نکاح کے بغیر رجوع کرنے کا حق باقی رہتا ہے۔ سمپل اگر لفظوں میں اس کو سمجھا جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ طلاق رجعی کے بعد شوہر کو یہ حق باقی رہتا ہے کہ وہ نیا نکاح کیے بغیر عدت کے اندر ہی پہل کر لے بیوی سے۔ چنانچہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو 1 یا 2 صریح طلاقیں دے، مثلا یوں کہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، یا طلاق کے ساتھ 1 یا 2 کا لفظ بھی استعمال کرے تو یہ طلاق رجعی ہوگی۔ یعنی کہ وہ کہے کہ میں نے 1 طلاق دی، میں نے تجھے 2 طلاق دی، تو یہ صریح لفظوں واضح لفظوں میں طلاق کا لفظ استعمال کرے تو یہ طلاق رجعی کہلاتا ہے۔ رجوع کے طریقے کے متعلق قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 231، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد آ لگے تو اس وقت تک یا بھلائی کے ساتھ روک لو یا نیکوئی کے ساتھ چھوڑ دو، یعنی کہ اچھائی کے ساتھ چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک بھی فرما رہا ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور میعاد آ لگی، یعنی کہ عدت جو مکمل ہونے والی ہو، تو اس وقت تک، یعنی کہ جب تک عدت کے اندر ہے تو یا تو بھلائی کے ساتھ روکنا چاہتے ہو تو پہل کر لو، رجوع کر لو، اگر نہیں کرنا چاہتے تو پھر اچھائی کے ساتھ اسے چھوڑ دو۔ تو یہ رجعت کا طریقہ اس میں بتایا گیا ہے۔ اچھا، طلاق رجعی کا اگر ہم حکم دیکھیں تو مرد عدت کے اندر کسی بھی وقت اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ طلاق رجعی کی صورت میں شوہر زبانی، تحریری یا عملی طور پر عدت کے اندر جس طریقے سے بھی رجوع کر لے تو نکاح برقرار رہے گا، خواہ بیوی راضی ہو یا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب رجوع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مخصوص انداز سے عمل کے ذریعے کیا جائے، بلکہ اگر وہ زبانی اپنی زبان سے کہے گا کہ میں جو ہوں رجوع کرتا ہوں تب بھی وہ ٹھیک ہے، تحریر لکھ کر دیتا ہے تو تب بھی اس کی جو ہے وہ بات مانی جائے گی، اور بھلے بیوی راضی ہو یا نہ ہو اس بات پر۔ اس کے بعد ہے طلاق بائن۔ طلاق بائن سے مراد ایسی طلاق ہے جس میں اگر مرد نے عورت کو 1 یا 2 طلاق رجعی دے کر اس سے رجوع نہ کیا تو عدت گزرنے کے بعد وہ عورت بائن ہو جاتی ہے، یعنی مرد اور عورت کے مابین رشتہ زوجیت ختم ہو جاتا ہے۔ عدت کے بعد اگر فریقین باہم رضامند ہوں تو از نو نئے حق مہر کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ چنانچہ کوئی شخص اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاقیں دے اور اس کے ساتھ بائن کا لفظ استعمال کرے، مثلا یوں کہے میں تجھے 1 طلاق بائن یا 2 طلاق بائن دیتا ہوں، تو اس عورت پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ یا طلاق کی نیت سے ایسے کنایہ الفاظ بولے جن سے میاں بیوی کا تعلق ختم ہونا ثابت ہو، پھر بھی نکاح ختم ہو جائے گا۔ یعنی طلاق کی نیت کر کے اس نے بیوی کو کہا کہ تو چلی جا، یا طلاق کی نیت سے کہا کہ میں تجھے چھوڑتا ہوں، تو ان لفظوں کے ساتھ بھی اگر طلاق دی تو وہ طلاق بائن میں شمار کی جائے گی۔ اچھا، تو پھر اس کا حکم یہ ہوگا کہ اس میں شوہر کو رجوع کا حق نہیں رہتا۔ ہاں، اگر وہ دونوں دوبارہ ازدواجی زندگی گزارنا چاہیں تو دوران عدت یا عدت ختم ہونے کے بعد نیا مہر مقرر کر کے گواہوں کی موجودگی میں دوبارہ عقد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے طلاق مغلظہ۔ طلاق مغلظہ کو طلاق بائن کبریٰ بھی کہتے ہیں، کہ اس سے مراد یہ ہے ایسی طلاق ہے کہ جس میں 3 طلاقیں 3 طہر متواتر مطلب لگاتار دی جائیں، یا ایک ہی طہر میں 3 یا ایک ہی لفظ میں 3 طلاقیں دے دی جائیں، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کام ختم۔
تو اس کا پھر حکم یہ ہے کہ جب 3 طلاقیں دے دی جائیں تو وہ طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد خاوند کو رجوع کا حق نہیں رہتا۔ اس کے بعد مرد اس عورت سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا یہاں تک کہ عدت کے بعد عورت دوسرے شوہر سے نکاح کرے، پھر دوسرا شوہر فوت ہو جائے یا از خود طلاق دے دے، مطلب خود طلاق دے، کوئی معاہدہ یا کانٹریکٹ نہ ہو کہ بھئی حلالہ کے لیے نکاح کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو سابقہ شوہر عورت کے عدت گزرنے کے بعد اس سے نکاح کر سکتا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ان تینوں کو جانا، طلاق رجعی کہ 1 یا 2 صریح لفظوں کے ساتھ طلاق دی تھی تو عدت کے اندر ہی اسے رجوع کا حق باقی رہتا ہے۔ اچھا، اور طلاق بائن میں 1 یا 2 طلاق بائن دی تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ عدت کے اندر یا عدت کے بعد اسے دوبارہ نکاح کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی پھر وہ دونوں ساتھ رہ سکتے ہیں، جبکہ طلاق مغلظہ میں بغیر حلالہ کے کوئی بھی چارہ نہیں باقی رہتا۔ تو طلاق کے ٹاپک سے متعلق یہ ہماری آخری ویڈیو ہے، اور اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ جس طرح نکاح سے متعلق شرعی علم ہونا ضروری ہے، اسی طرح طلاق سے متعلق شرعی معلومات بھی حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم لا علم ہونے کے سبب جو ہے وہ بہت سی پھر غلطیاں کر جاتے ہیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ 3 طلاقیں دے دی جاتی ہیں لیکن پھر بھی ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں مفتی نے کہا ہے کہ 3 طلاقیں دینے سے طلاق نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ۔ تو لڑکا اور لڑکی دونوں کو چاہیے کہ وہ نکاح سے پہلے نکاح کے مسائل کو بھی اچھے سے جانیں، اور نکاح کے ساتھ ساتھ طلاق کے مسائل کو بھی جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آگے کوئی مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور دوسرا اس کا پوائنٹ ہے کہ اگر کوئی شخص 3 طلاقیں دے ہی چکا ہے تو اب ہیلے بہانے کے بجائے مرد و عورت دونوں کو راہیں جدا کر لینی چاہیے، کیونکہ گیا وقت لوٹ کر نہیں آتا۔ تو یا تو پہلے سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے، یا پھر اگر بغیر سوچے سمجھے قدم اٹھا ہی لیا ہے تو ضد میں آ کر اسی رشتے کو نبھانے سے بہتر ہے انسان اپنی راہیں جدا کر لے، کسی نئی جگہ پر نیا عقد قائم کر لے۔ طلاق کے ٹاپک سے متعلق اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو یا مزید کوئی معلومات جاننا چاہیں تو پھر کمنٹ میں آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان احکامات کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔